بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سامعین، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع قافیے کی روایت۔ چونکہ عربی شاعری میں شعر کا اختتام قافیے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ واضح رہے کہ فارسی اور اردو شاعری میں ضروری نہیں کہ شعر کا اختتام قافیہ پر ہو، بلکہ زیادہ تر شعر کا اختتام ردیف پر ہوتا ہے، جو فارسی شاعروں کی ایجاد ہے اور عربی شاعری میں مستعمل نہیں۔ قافیہ شعر میں حسن و نغمگی اور ترنم پیدا کرتا ہے اور اس سے شعر خوبصورت اور پرلطف ہو جاتا ہے۔ عربی شاعری کے قدمات سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک قافیے کو شاعری کا جز سمجھا جاتا تھا، اور جس شعر میں قافیہ نہیں ہوتا تھا اس کو سرے سے شعر ہی نہیں مانا جاتا تھا، اور شعر کو شعر کہلوانے کے لیے اس میں قافیہ لانا لازم تھا۔ اس سلسلے میں بو علی سینا کا ہی قبول کہانی مشہور ہے، جو معنی نہیں ہو ہمارے نزدیک شعر نہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شعر کی مندرجہ بالا تعریف ایسی نہیں جو شاعری کی ماہیت کا پوری طرح احاطہ کرتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شعر باوزن ہوتے ہوئے بھی شعریت اور لطافت سے عاری ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس شعر کو لیجئے: لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے۔ اس شعر میں وزن موجود ہے، مگر وہ لطافت اور نازک خیالی موجود نہیں جو شعر کی روح ہے، اس لیے یہ شعریت سے عاری ہے، اور کوئی باذوق شعر شناس اسے صحیح معنوں میں ایک شعر قرار نہیں دے سکتا۔ تاہم ہمیں سہولت کی خاطر یا مجبوری کے تحت قافیہ ہی کو شعر کی لازمی شرط قرار دینا پڑے گا۔ نظم اور شعر کی تعریف کا یہی سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ مستحکم اور سمجھنے کے لیے کارآمد طریقہ ہے، اور یوں قدماء اور کلاسیکی شعراء کے ہاں قافیہ شعر کا حصہ ٹھہرا، لیکن قصیدے کی طرح قافیہ بھی جدید شعراء کی تنقید کی زد میں آیا، اور برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے اس کی طرف توجہ کی اور قافیے کو ادائے مطلب میں خلل انداز سمجھا، اور یوں دوران جدید شعراء کے پیش رو ٹھہرے جو قافیہ کو ایک قید سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قافیے کی قید کی وجہ سے شاعر اپنے خیالات صحیح طور پر منظم نہیں کر سکتے ہیں، اور قافیہ لانے کے چکر میں قافیے کی بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہیں، اور شعر کا مطلب بھی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو قافیہ بحیثیت قید کے شعراء اور ناقدین کی زد میں آیا، اور دوسری طرف قافیے پر قافیہ چڑھانے کی وجہ سے بھی تنقید کی زد میں آیا۔ قافیے میں اختلاف کی 3 صورتیں ہیں: اول، معنی اور الفاظ مختلف ہوں، مثلا درد اور زرد۔ دوم، الفاظ وہی ہیں، صرف معنی میں اختلاف ہو، مثلا باز بامانی پرندہ، شکاری اور بامانی پھر۔ سوم، صرف لفظی اختلاف ہو، مثلا اطراف اور اکناف۔ بالخصوص لکھنؤ کے شعراء اور دہلی کے شعراء میں سے ابراہیم ذوق اس قافیہ پیمائی کے لیے خاص طور پر وہ بدنام ہیں کہ ایک ایک غزل میں 30 40 قافیے ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں بلکہ اسی غزل پر 2 غزلہ اور 6 غزلہ لکھ ڈالا۔ اس لیے غالب کو کہنا پڑا تھا کہ شاعری خیال افرینی کا نام ہے، نہ کہ قافیہ پیمائی کا۔ ایک شعری مثال سماعت فرمائیں: جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ اس شعر میں خیال افرینی موجود ہے لیکن قافیہ اور ردیف کا استعمال نہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جب برصغیر میں انگریزی ادب کا زیادہ رجحان پیدا ہوا تو ہمارے شعراء کے سامنے بلیک ورس یا نظم معرہ سامنے آئی، جس میں قافیے سے آزادی تھی، سو اردو میں نظم معرہ کے تجربے کیے جانے لگے، جس میں وزن اور بحر کی پابندی تو کی جاتی تھی لیکن قافیے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اردو شاعری میں آزاد نظم کا چلن عام ہوا، جس میں بھی وزن کی قید ہوتی تھی۔
لیکن قافیے کی نہیں۔ نظم معرہ اور آزاد نظم میں یہ فرق ہے کہ معرہ میں بحر کے اراکین کو توڑا نہیں جاتا، بلکہ جو معیار مقرر ہے اس کو قائم رکھا جاتا ہے، لیکن آزاد نظم میں ایک شاعر بحر کے ارکان کو اپنی مرضی سے توڑ سکتا ہے اور کہیں اس میں مصرے بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ نظم معرہ کو تو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، لیکن آزاد نظم اب اردو شاعری کا ایک اہم جز ہے اور سبھی مشہور شعراء نے آزاد نظمیں کہی ہیں۔ حسان کلیمی معرہ نظم زرگری کا ایک ٹکڑا سماعت فرمائیں۔ نت نئی روشنی کے ہیلے ہیں، جنگ بازی بھی ایک تجارت ہے، سود خوروں نے سٹا بازاروں نے اوڑھ لی ہے قبائے پرویزی، جھونکتے ہیں سنہرے ایندھن کو، ملک گیری بھی ایک تجارت ہے، لاد کر آرتھر کے شانوں پر سیم و زر کے کھنکتے تھیلوں کو، ایشیا کو خرید لینے کا عزائم ناپاک دے کے بھیجا ہے۔ گویا جدید شعراء نے قافیے سے بے اعتنائی برتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قافیہ اب بھی اسی طرح قائم ہے جیسے صدیوں پہلے قائم تھا۔ اردو غزل کا کوئی شعر قافیے کے بغیر شعر نہیں کہلوا سکتا، اور اگر کسی شاعر کو قافیہ پسند نہیں تو وہ غزل یا ربائی، قطع یا مثنوی، قصیدہ یا پابند نظم نہیں کہہ سکتا، بلکہ اسے آزاد نظم کہنی پڑے گی۔ اب تو آزاد نظم کے شاعر بھی آزاد نظم میں نغمگی اور ترنم کے لیے بالتزام قافیہ لاتے ہیں۔ آزاد نظم کے حوالے سے یوسف ظفر کی نظم ارمان کا ایک بند سماعت فرمائیں۔ میرے خدا میرے دل کا ارماں نہ سرور و سکون کی روشنی ہے، نہ گرم جسموں کی چاندنی ہے، نہ میں کسی مسند معلیٰ کا خانقاہی کہ جس سے حاصل ہو کچھ کلاہی، میرے لیے جیسے تیری دنیا ہی کچھ نہیں ہے، بس ایک یہ چاندنی ہے جس کی ادائے بیگانہ بھا گئی ہے، جو میرے دل پر میری نظر پر میری تمنا پہ چھا گئی ہے۔ میرے خدا تو ہر ایک دل کی پکار سنتا ہے، میری سن لے میرے بھی دامن کو اپنی اس چاندنی سے بھر دے، یہ چاندنی لازوال کر دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔